يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی. جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جھٹلا دیا، کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر افترا گھڑتا ہے. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ انہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. ہدایت ان کے لیے ہوتی ہے جو طلب رکھتے ہیں، راہ طلب میں جذبہ کامل ہو، جس کے ساتھ خود ڈھونڈ لیتی ہے اس کو منزل کبھی کبھی. اور جو طلب کا جذبہ رکھتے ہیں تو اللہ انہیں وہ ہدایت عطا فرماتے ہیں جن کے اندر طلب کا جذبہ ہی نہ ہو، جن کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا خیال ہی نہ آئے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ ایسے ہی کسی بندے کی حالت نہیں تبدیل فرما دیتے جب تک اس کے اندر خود یہ جذبہ موجود نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، میں نماز اور ایمان کی طرف آؤں، میں اللہ کی طرف آؤں. یہ کافر لوگ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھا دیں. بھلا سورج کو پھونکے مارنے سے سورج کی روشنی مدم پڑ جائے گی، سورج غروب ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. فرمایا یہ پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو، دین اسلام کی جو روشنی ہے، نور کو بجھانا چاہتے ہیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم، اور اللہ اپنے نور کو پورا فرمائیں گے. کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا، میرا اسلام کائنات کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا. اور جب تک میرا دین ہر گھر میں داخل نہیں ہوگا تب تک اللہ قیامت نہیں برپا فرمائیں گے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں، کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے، پھر بھی ایسا ہوگا. والذی ارسل رسولہ، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان پر غالب کر دے. یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جا رہا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں. یہ وہ دور ہے جب حق بات کہنا ایک جرم تصور کیا جاتا ہے، جب بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے. یہ وہ دور ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا گیا کہ حضرت صدیق اکبر 3 دن تک بے ہوش رہے. یہ وہ دور ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ہجرت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ ہیں، دونوں میاں بیوی ہجرت حبشہ فرماتے ہیں. وہاں پر نجاشی کے پاس جب جاتے ہیں تو ان لوگوں کو پھر بھی چین اور سکون نہ آیا. انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر ان کو پکڑوا کر لے آتے ہیں دوبارہ ظلم و ستم کرنے کے لیے. عمرو بن العاص جو بعد میں اسلام کی روشنی سے
اسلام کے نور سے منور ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، اور عمار بن ولید یہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ دونوں شخص نجاشی کے پاس پہنچتے ہیں اور نجاشی سے کہتے ہیں ہمارے ملک سے، ہمارے وطن سے کچھ لوگ، تقریباً 83 مرد اور 19 عورتیں، 102 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ ہجرت ثانیہ یہ دوسری ہجرت تھی۔ نجاشی سے کہتے ہیں کہ ہمارے وطن سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آپ کے ملک میں آئے ہیں، وہاں بھی انہوں نے فساد کیا، یہاں بھی فساد برپا کریں گے، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کے ملک کے فلاں حصے میں فلاں جگہ پر رہتے ہیں۔ انہیں بلایا گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں، یہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا سب سے پہلے جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہوگا وہ شہید ہو جائے گا، دوسرے کے ہاتھ میں آئے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا، بالآخر جعفر کے ہاتھ میں آئے گا، جعفر بھی شہید ہو جائیں گے، پھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں آئے گا، اللہ انہیں اس پر فتح عطا فرمائیں گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، دشمن نے بازو کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، جھنڈے کو منہ میں لے لیا، فرمایا اسلام کا جھنڈا ہے، جعفر اسے گرنے نہیں دے گا جب تک میری گردن تن سے جدا نہیں ہو جاتی۔ بالآخر حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر جاتے ہیں، فرمایا ان کی بیگم، ان کی بیوی آٹا گوندھ رہی ہے، بچوں سے پیار فرماتے ہیں۔ بیوی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جعفر کب آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نہیں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3 سال 4 سال کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیوی تجھے مبارک ہو، تیرے شوہر کو اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے، اس نے اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت نے 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، ان پروں کے ساتھ جعفر جنت میں اڑ رہا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت حبشہ میں شامل تھے، بلائے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں جعفر بن ابی طالب، بادشاہ کے پاس آتے ہوئے انہیں سجدہ نہ کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہماری روایت کے مطابق بادشاہ کے دربار میں آتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، تم نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ کو سجدہ ہے۔ انہوں نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، انہوں نے ہمیں انصاف کا حکم دیا، انہوں نے ہمیں خیر خواہی کا حکم دیا، ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے، یہ جی گستاخی کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو پتہ ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آپ کا عقیدہ ہے ویسے ان کا نہیں ہے، یہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ جب یہ آیت تلاوت کی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے۔ جب یہ باتیں سنی تو نجاشی نے اس زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کہنے لگا جو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے نہ زیادہ تھے نہ کم تھے، جو انہوں نے بیان کیا وہی تھے، نہ اس سے زیادہ تھے نہ کم تھے۔ نبی علیہ السلام پر نجاشی ایمان لے آیا اور کہنے لگا امور سلطنت میں میں مشغول نہ ہوتا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کے جوتے اٹھا کر سر پر رکھتا، آپ کے نالین کو چومتا، آپ کو وضو کراتا، وضو کا پانی میں استعمال میں لے آتا، جا کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ ساری خبر دی گئی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جمع ہو جاؤ، آج ہم نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، لیکن یہ صرف نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ نجاشی کا جنازہ میرے سامنے کر دیا گیا، میں نے جنازہ پڑھایا اور کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بدر میں گئے ہوئے ہیں، جب واپس تشریف لائے آپ کی لخت جگر کا انتقال ہو گیا تھا، آپ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت عدی فرماتے میں اسلام نہیں لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرمایا عدی آپ بھی اسلام قبول نہیں کرتے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو ایک دین پر ہوں، بس وہی دین میرے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے دین کو تم سے میں زیادہ جانتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو ٹیکس نہیں لیتا، تو فلاں کام نہیں کرتا؟ فرمایا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں کی میں جھک گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہیرا دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا، یہ وہ وقت ہے جب مسلمان گھر سے باہر نکلتے ہیں تو زخمی ہو کر واپس آتے ہیں، کافر مارتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ہیرا سے ایک بندہ سانڈنی پر سوار ہوگا اور آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گا، راستے میں کوئی اسے تکلیف دینے والا نہیں ہوگا۔ آج تم گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہو۔ وہ کسرا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ کہتے میں حیران ہوا یا رسول اللہ کسرا بن ہرمز یہ جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے، آپ نے فرمایا ہاں اس کے کنگن اس کے تاج تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ فرمایا حضرت عمر کے زمانے میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سارے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے تھے، اور کسرا کے کنگن جو ہے سراقہ بن مالک کو حضرت عمر پہنا رہے تھے، تاج سراقہ بن مالک کے سر پر رکھے جا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں پوری ہوئیں، اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناپسند ہو۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ایک شرط اور لگا دی يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، جب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تب تک یہ غلبہ تمہارے پاس موجود رہے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت شروع کر دی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، پھر یہ غلبہ ختم ہو جائے گا۔ آج مسلمان کیوں پس رہا ہے؟ آج کیوں ہر جگہ مار کھا رہا ہے؟ کیوں ہر جگہ مسلمان ہی کٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی ہے، نمازیں چھوڑ دی ہیں، اللہ کے ساتھ عملاً شرک کر رہا ہے، پیسے کو سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ سے زیادہ دوسروں سے ڈرتا ہے، اللہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کی تعظیم کرتا ہے۔ فرمائے یعبدوننی، حکم یہ تھا میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا تھا، اور حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہیرا سے سواریاں چلتی ہیں، آج بھی چلتی ہیں، اور بیت اللہ تک آتی ہیں، راستے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر ایک گلی سے نکل کر اگلی گلی میں کعبۃ اللہ ہے وہاں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ نے پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، کسرا کے کنگن کسرا کے خزانے سارے مسلمانوں کے قدموں میں آئے، اللہ نے اپنی بات پوری فرما دی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، محمد کو ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔